اور ایک ہوتا ہے گناہگار، ایک ہوتا ہے غدار۔ گناہگار اور غدار میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے، کسی نے اس کو منع کیا تو اس نے کہا یار میری غلطی ہے، آئندہ نہیں پیوں گا، وہ گناہگار ہے۔ ایک نے کہا نہیں پینی چاہیے، وہ کافر ہے۔ ایک نماز نہیں پڑھتا، اس کو کہا پڑھ، بہانے لگاتا ہے کپڑے نہیں صحیح، رمضان سے شروع کروں گا، کوشش ہے بس، وہ گناہگار ہے۔ ایک کہتا ہے نماز پڑھنی نہیں چاہیے، وہ کافر ہے۔ ایک کے جیب میں پیسے تھے، حج کرنے نہیں گیا، بہت بڑا گناہ کیا۔ ایک کہتا ہے حج کرنا ہی نہیں چاہیے، وہ کافر ہو گیا۔ او بھائی گناہگار اور ہوتا ہے، غدار، دونوں میں فرق ہے۔ اب تو غداریاں ہو رہی ہیں سر عام، حملے ہو رہے ہیں، حکومتوں پر پریشر ہے۔ یورپ ایک منٹ سے پہلے مرزئی کو ویزا دیتا ہے، قادیانی کو ویزا دیتا ہے۔ یہ سپر کافر ہیں قادیانی اور مرزئی، اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ کل بھی کافر تھے، آج بھی، کل بھی کافر تھے اور آج بھی، اور قیامت تک۔ اور اگلی بار سن لو، من شکا فی کفر ہی فقد کفر، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ سن لو یہ فتویٰ دے دینا بے شک جس کو مرضی۔ من شکا فی کفر ہی فقد کفر، جس بندے نے مرزئی کے قادیانی کے کافر ہونے میں شک کیا وہ بندہ بھی پکا کافر ہے، پیٹا کافر ہے جس نے ان کے کافر ہونے میں۔ جڑے آکر سانو پتہ ہی نہیں لگا اسی کی کر بیٹھے، ان کے لیے کوئی قانون نہیں۔ وہ جس نے کہا ہے نا مرزئی اس کا قانون بدلنا ہے، اس کو ایک پرچی تیری میری بھی شامل ہے۔ ایسے ہی نہ کہنا کہ وہ بڑے بے ایمان نکلے، کافر نکلے، تو نے بھی ٹھپا لگایا ہے، تو ساتھ ہے، تو شامل ہے۔ جب قومی اسمبلی میں یہ قرارداد پیش ہو رہی تھی تو ان کو ووٹ دینے والے ان کے گناہ میں شریک تھے، مجرم تھے، ساتھ شامل تھے، ان کو معافی نہیں ملے گی، ان کو لمبی توبہ کرنی پڑے گی اللہ کی بارگاہ میں، انہیں آنسو بہانے پڑیں گے ان کو ٹھپے لگانے کی وجہ سے۔ بچ نہ جایا کرو کہ حکمران برے ہیں تو ہم بڑے نیک پرہیزگار ہیں، ٹھپے لگانے والے ساتھ شریک ہیں جرم، کہتے پتہ ہی نہیں چلا۔ کیسے پتہ نہیں چلا؟ کیسے پتہ نہیں چلا؟ یہ تو جو مدہوش ہوتے ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے یہ نبی پاک کی عزت کی بات ہو رہی ہے۔ بندہ مدہوش ہو نا، مدہوش، بے ہوش ہو مسلمان، رسول اللہ کی بات ہو تو اس کی بھی آنکھیں کھل جایا کرتی ہیں، اور تم جاگتے پڑھے لکھے اسمبلیوں میں بیٹھے مالدار، تم پتہ ہی نہیں چلا قانون بدل گیا، خبر ہی نہیں ہوئی۔ یہ دھوکہ کسی اور کو دینا، ہم تمہارے ان دھوکوں میں آنے والے کہ کسی اور کو سنانا کہانیاں، ہمیں نہیں سمجھ آتی تمہاری کہانیاں، کہتے غلطی ہو گئی بھول گئے۔ اور وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں اس کو نکال دینا چاہیے، کس نے نکالنا ہے نا تماشا، کہتے اس کو نکال دینا چاہیے جس نے اس قانون میں، تو کس نے نکالنا ہے؟ حکومت تو آپ کی ہے، تو کون نکالے گا؟ شرم کرو، مر جاؤ ڈوب کے۔ یہ تمہارا طریقہ ہے؟ جرم کرتے اور جرم کر کے کہتے ہو نہیں نہیں نکال دینا، کون نکالے گا؟ نکالو پتہ چلے تمہارا۔ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ، پیر صاحب فرماتے ہیں جب پاکستان بن رہا تھا تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں بیان کیا کرتے تھے۔ ہم کہتے تھے لوگوں پاکستان بنے گا تو اس میں نبی پاک کا نظام آئے گا، غریب امیر کا فرق مٹ جائے گا، اس میں کوئی برادری نہیں ہوگی، ایک برادری ہوگی جس کا نام مسلمان ہوگا، اس میں چھوٹا بڑا امیر غریب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یہ پاکستان ہوگا۔ اور کہتے ہیں ہندو پنڈت تقریریں کرتے تھے او وہاں نبی پاک کا نظام نافذ ہوگا، معاذ اللہ ہاتھ کٹیں گے، گردنیں کٹیں گی، بڑا وہ معاذ اللہ مخالفت کرتے تھے۔ وہ کیا پتا تھا کہ بعد میں یہاں بھی سارے وہی تماشے ہوں گے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ تو پیر صاحب کہتے ہیں کہ جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا، ہندوؤں کا پنڈت تقریر کر رہا تھا، وہاں سارے ہندو بیٹھے تھے، تو اس پنڈت نے نا تقریر کرتے کرتے نبی پاک کی شان میں کوئی بے ادبی کر دی معاذ اللہ، کیونکہ سارے ہندو تھے کوئی مسلمان نہیں تھا۔ ایک ملنگ بیٹھا تھا دور، اس نے دوری ڈنڈا پکڑا ہوا تھا اور کوئی اپنی موج کا کام کر رہا تھا۔ آپ کو پتا ہے ان کے پاس جو ڈنڈا ہوتا ہے بڑا رنگین ہوتا ہے، کوئی اسپیشل بنایا ہوتا انہوں نے، تو بیٹھا تھا ملنگ۔ میں نے کہا بے ہوش بھی ہو نا، جو بے ہوش ہو مسلمان، رسول اللہ کا نام آئے تو اس کی بھی آنکھیں کھل جایا کرتی ہے۔
تیری بند کی باندھی رہ گئی ہے، کیسے ہو گیا؟ ہاتھ میں ڈنڈا تھا اور وہ اپنے کام لگا ہوا تھا. جب اس کے کانوں میں سپیکر کی آواز آئی نا کہ نبی پاک کے بارے میں بات کی ہے، تو ڈنڈا اٹھایا، پیچھے سے اسٹیج پہ چڑھ گیا. اور ہندوؤں نے سمجھا ملنگ آدمی ہے، اس نے کیا کرنا ہے. آیا پنڈت کے پاس اور وہ کہتا ہے میں نے 3 ڈنڈے اتنی زور سے مارے کہ چوتھے کی ضرورت ہی نہ پڑی. اتنی زور سے 3 ڈنڈے سر پہ مارے کہ چوتھے کی ضرورت ہے اس کی پھر آواز ہی نکلی. مر گیا وہ. مجھے پکڑا، جیل میں پھینک دیا. امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں امرتسر کی جیل میں ملنے گیا اور میں نے اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہا، میں نے کہا بیلیا، نہ تو نماز پڑھے، نہ تو روزہ رکھے، نہ تو مسجد آئے، نہ تو کوئی اور کام کرے، اور اتنا بڑا تو نے کام کیا، گستاخ مار دیا. تو پیر صاحب کہتے ہیں وہ ملنگ اپنے پیروں پہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگا، پیر جی میں لمیاں گلاں تے نہیں آندیاں، میں انپڑھا چوکھا تے نے مینوں پتا گناہگار ہاں، بڑا گناہگار ہاں، بڑا گناہگار ہاں، بڑا گناہگار، بڑا گناہگار ہاں، پر قسم اللہ دی عزت دی میں گناہگار ہاں پر اپنے نبی دا غدار نہیں، گناہگار ہاں پر رسول اللہ دا غدار کوئی بات نہیں. اگر کوتاہیاں کرتا ہوں تو اب یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اونچی اور سچی سرکار کی کو میرے سامنے بے ادبی کر کے چلا جائے. یہ تینوں پتہ ہی نہیں لگا، تو کہتا خبر ہی نہیں ہوئی، کب ہو گیا پتہ ہی نہیں تھا. وضاحتیں دیتا پھرتا ہے. اور کچھ مولوی ملا جو دھبا ہے دین کے نام پہ، وہ وضاحتیں دیتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں مناظرے کر لو، شرم کرو. دین کے نام پر ووٹ مانگ کے اسمبلیوں میں جاتے ہو اور وہاں جا کے ان بے ایمانوں کی گودوں میں بیٹھ جاتے ہو، تمہیں حیا نہیں آتی؟ اور نبی پاک کی بات آئے تو پھر بھی تمہاری غیرت جوش نہیں مارتی، پھر بھی دلیلیں دیتے پھرتے ہو. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، یاد رکھو دین میں تسلط پیدا کرو، مضبوطی. کل لوگ مسئلے پوچھا کرتے تھے کہ صحابی